بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب بدایۃ الحکمہ جس میں مصنف محمد حسین طباطبائی اور نویں مرحلے کی ہم نے تیسری فصل کا آغاز کیا تھا پچھلے مباحثے میں، اور اس کا عنوان تھا حادث اور قدیم۔ تو بنیادی تعریف جو ہم نے پڑھ لی تھی حادث کی اور قدیم کی، حادث بڑی آسان سی تعریف ہے کہ عدم زمانی کے بعد ہو۔ اگر آپ کو یہ سمجھ نہ آئے عدم زمانی یعنی ایک زمانے میں وہ معدوم ہو اور اس کے بعد ہو، عدم زمانی یعنی ایک زمانے میں وہ معدوم ہو، عدم زمانی کے بعد ہو، یہ حادث ہے۔ اور جو اس طرح نہ ہو وہ قدیم ہے۔ تو اس کا متن بھی بڑا آسان ہے، اس لیے اس متن کو ہم نہیں پڑھیں گے۔ جو اگلا متن ہے تھوڑا سا اس کو پر ہم مباحثہ بھی کر لیتے ہیں، ساتھ ساتھ اس کا متن بھی حل کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من الحدوث سے جو بنیادی تعریفیں ہم پہلے کر چکے ہیں، حادث اور قدیم کی دو تعریفیں، ایک یہ اور ایک جو یعنی عدم زمانی کے بعد ہو، یہ والی ایک تعریف، اور ایک یہ تعریف جو زمان کی نسبت سے ہے، جو قدما کرتے تھے۔ ومن الحدوث سے حدوث سے ذاتی، اب آگی بات، یہ حادث یا حدوث ہے، اب آگی بات حدوث سے ذاتی کی، یعنی کسی شے کی ذات کا حدوث۔ تو اس کو ہم دیکھتے ہیں مارکر تھوڑا سا، کسی شے کا حدوث ذاتی یا اس کے مقابلے میں کیا ہے قدیم ذاتی، یہ ہم دیکھتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ وَهُوَ مَسْبُوقِيَةُ وُجُودِ الشَّيْءِ بِالْعَدَمِ فِي ذَاتِهِ، یعنی کسی شے کا عدم کے بعد ہونا، یہ وہی تعریف ہے، یعنی کسی شے کا عدم کے بعد ہونا لیکن اپنی ذاتی لحاظ سے۔ وہاں پر تھا کہ زمان کی نسبت سے ایک دوسرے کی نسبت ہے، یہاں پر کوئی مطلق نہیں ہے، عدم زمانی کے بعد اس کی ذاتی لحاظ نہیں ہے، کیونکہ اس کی ذات ہو سکتا ہے کبھی وجود ہو، اس زمانے میں وجود کی بات ہو رہی ہے۔ یہاں زمانہ ایک قید لگائی گئی ہے، تو یہاں پر کیا تعریف لگائی گئی ہے؟ جو عدم کے یعنی عدم کے بعد، یعنی اگر مسبوقیت العدم زمانہ لگائیں گے تو یہ عدم کے بعد ہو لیکن ذاتی لحاظ سے، اپنی ذات کے لحاظ سے، یہ کہہ رہا ہے۔ جیسا کہ تمام موجودات ممکنہ ہیں، التی لہا الوجود بعلت خارجۃ من ذاتہا، ان کے لیے ایک وجود ہے لیکن اپنی علت کے ساتھ جو ان کی ذات سے۔ تو ان تمام، یہ اس میں تمام ممکن الموجودات آ گئی، تمام ممکن اور ممکن الموجودات کو وجود کہاں سے ملتا ہے؟ اپنی علت کی طرف سے، اپنی علت کی طرف سے۔ وَلَيْسَ لَهَا فِي مَاهِيَّتِهَا وَحَدِّ ذَاتِهَا إِلَّا الْعَدَمُ، تو یہ جتنی بھی ممکن الموجودات ہیں جو اس حادث کی تاریخ میں آ رہی ہیں، یہ ذاتی لحاظ سے کیا ہے؟ معدوم ہیں یا عدم ہیں، ان کو علت کی جانب سے وجود ملتا ہے، ذات کی ان کی ذات میں وجود نہیں ہے۔ تمام ممکن الموجودات کی ذات میں امکان ہے، وجود نہیں، ٹھیک ہے نا؟ تمام ممکن الوجود میں یہ کلی قانون ہے، اس کو یاد رکھیں، جو امکان ہے وہ ممکن کا لازمہ ہے۔ تو یہاں پر وہ یہ کہہ رہا ہے کہ جتنے بھی ممکن الوجودات ہیں وہ اپنی ذاتی لحاظ سے معدوم ہیں لیکن علت کی جانب سے ان کو وجود ملتا ہے۔ یہ حادث یعنی ممکن الوجود کی بات ہو رہی۔ اب اس پر ایک اشکال کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہر ممکن کا آپ کہہ رہے ہیں اپنی ذاتی لحاظ سے یہ معدوم ہے، جبکہ آپ نے تعریف کیا کی ہے؟ بار بار ہم پڑھ چکے ہیں کہ یہ جو ممکن ہے اس کی نسبت وجود اور عدم کی طرف مساوی ہوتی ہے، تو یہ معدوم میں، ممکن میں تو معدوم ہے ہی نہیں، اس میں تو امکان ہے ذاتی لحاظ سے، نہ عدم ہے نہ وجود ہے۔ تو آپ کہہ رہے ہیں کہ ذاتی لحاظ سے ممکن الوجود معدوم ہے، اس تعریف کے لحاظ سے بڑی آسان بات ہے۔ یہ اشکال پڑھتے ہیں پھر اس کا جواب بھی دیتے ہیں۔ فَإِن قُلْتَ الْمَاهِيَّةُ لَيْسَ لَهَا فِي حَدِّ ذَاتِهَا إِلَّا الْإِمْكَانُ، کہ جو ماہیت ہوتی ہے وہ ہم مان رہے ہیں کہ اس کی ذات میں عدم نہیں بلکہ امکان ہے، یہ ہم مان رہے ہیں۔ اور وَلَازِمُهُ، اس کا لازمہ کیا ہے؟ تُسَاوِيُ نِسْبَتِهَا، یعنی اس کی ممکن کی نسبت برابر ہے وجود اور عدم کی طرف، الی الوجود والعدم، وجود اور عدم کی طرف اس کی نسبت ممکن الوجود کی برابر ہے۔ یہ وَخُلُوُّ الذَّاتِ عَنِ الْوُجُودِ وَالْعَدَمِ جَمِيعًا، اور اس کی ذات خالی ہے
وجود سے بھی خالی ہے اور عدم سے بھی خالی، ٹھیک ہے نا؟ ممکن کی ذات وجود سے بھی خالی اور عدم سے بھی خالی ہے۔ دون التلبس بالعدم، یہ عدم کے ساتھ جب اس کا التباس ہونا ہے یعنی اس نے معدوم ہونا ہے، تو یہ اس سے پہلے یہ اپنی ذاتی لحاظ سے وجود ملے یا معدوم ہو جائے، اس سے پہلے یہ دونوں سے خالی ہے۔ اب اس کا جواب دے رہے ہیں کہ ہم جو کہہ رہے ہیں کہ ممکن کی ذات جو ہے وہ معدوم ہے، حالانکہ ہم پہلے یہ کہہ چکے ہیں، اب یہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ یہ ایک بنیاد ہے، مطلقاً نہیں کہہ رہے، ہم اس کو بتاتے ہیں کس لحاظ سے کہہ رہے ہیں۔ جب اس کو وجود مل جاتا ہے تو اس کی وجود میں عدم ساتھ ساتھ ہے، لیکن ممکن وجود جب اس کو وجود ہی نہ ملے نہ ہی معدوم ہو تو اس مرتبہ میں، پہلی بات۔ دوسری جو اس کا جواب دیا ہے وہ دیا ہے حمل اولی اور حمل شائع کے لحاظ سے۔ کل تو جواب دے رہے ہیں الماہیت و انکانت فی ذاتہا خالیتن عن الوجود والعدم، وہ کہتے ہیں ہم ٹھیک ہے، یہ جو ماہیت ہے اپنی ذات میں وجود سے بھی اور عدم سے بھی خالی ہے، اور مفتقرتن فی تلبسہا باحدہما الی المرجح، تو وہ کہتے ہیں اس میں حاجت پائی جاتی ہے، افتقار پایا جاتا ہے، کس طرف؟ یا ادھر جانا ہے یا ادھر، ممکن چاہے اس کو وجود ملے چاہے ادھر، ظاہرہ درمیان میں ہے، ایک مرجح چاہیے، چاہے وہ ادھر لے جائے چاہے وہ ادھر لے جائے۔ وہ کہتے ہیں اب وجود کی طرف یا عدم کی طرف جانے کے لیے ایک مرجح چاہیے، تو اس کے بغیر یہ نہ وجود کی طرف جا سکتی ہے نہ عدم کی طرف، یہی وہ بات کہہ رہے ہیں لکن عدم مرجح الوجود و علتہ کافٍ فی کونہا، ہاں یہ اب دیکھیں، لیکن عدم مرجح الوجود یعنی جو وجود کی طرف سے جو راجع کرنے والا مرجح ہے وہ نہ ہو، ٹھیک ہے، وہ علت ہی، اور جو اس کی علت ہے کافٍ، اور اس کی علت کافی ہے کس کی طرف؟ فی کونہا معدومتاً، کہ وہ معدوم ہو جائے، کسی علت اگر معدوم کی طرف سے علت آئے گی۔ جبکہ ہم ایک بات، کیونکہ بحث لمبی ہو جاتی ہے، ہم نے عرض کیا تھا کہ عدم میں کوئی چیز ہی نہیں ہے کہ وہ اس کو اپنی طرف کھینچے، تو یہ اگر اس کو وجود نہیں دیتا تو یہ معدوم ہی رہے گی۔ یہ ایک جہت ہے، تھوڑا سا فلسفے میں آگے ہم انشاءاللہ اس پر مباحثہ کریں گے۔ وب عبارت اخرى، ایک دوسری عبارت ہے اسی جواب دینے کے لیے کہ خلوہا، اس ماہیت کا خالی ہونا، فی حد ذات، یا اپنی ذات میں اس کا وجود اور عدم سے خالی ہونا، عن الوجود والعدم، وجود عدم سے خالی ہونا، وسلبہما، اور ان دونوں کا سلب ہونا، انہا، اسی ماہیت سے، کیا وہوا بحسب الحمل الاولی، یہ جو ہم نے تعریف کی ہے یہ حمل اولی میں ہے، اور ہم نے بارہا آپ کو ایسے ذہن بنا کے بتایا تھا کہ خارجی، یہ خارج سے کوئی بھی چیز آپ ماہیت لیتے ہیں، مثلا حیوان ناطق، انسان حیوان ناطق ہے، تو یہ حمل اولی ہے۔ حمل اولی میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ انسان انسان ہے، جبکہ حمل شائع میں جو ہے وہاں پر ہم موضوع بناتے ہیں اور محمول بناتے ہیں، اور یہ علم کا میدان ہے، موضوع کا خارج میں ہو سکتا ہے وجود ہی نہ ہو، یہاں پہ ہم اس کو بھی وجود دے سکتے ہیں، مثلا شریک کے بارے میں ممتنعون۔ تو یہ بحث کر رہے ہیں کہ یہ جو حقیقی تعریف یہ کر رہے ہیں حمل اولی میں ایسے ہی ہے، لیکن حمل شائع میں چونکہ اس ممکن کو ہم نے وجود دینا ہوتا ہے، جیسے کہتے ہیں انسان و موجود۔ اب یہ جو انسان ہے اور اس پر ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ موجود وقت کم ہے، تو یہ جو موجود، اگر یہ انسان خود موجود ہی نہیں ہے تو پھر یہ موجود اس پہ کیسے لگا سکتے ہیں؟ کیونکہ موضوع کا پہلے وجود میں ہونا ضروری ہے، تو پھر حمل اولی میں ایسے کہہ سکتے ہیں کہ انسان موجود، وہ انسان ہی وجود ہے، لیکن حمل شائع میں موضوع الگ بناتے ہیں، محمول الگ بناتے ہیں، تو وہ یہی کہہ رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں یہ بحسب الحمل الاولی ہے کہ یہ جو ماہیت ہے اپنی ذات میں عدم اور وجود سے خالی ہے۔ وَهُوَ لَا يُنَافِي اتصافها بالعدم، جبکہ اس کا اتصاف عدم کے ساتھ منافات نہیں رکھتا، کب؟ بحسب الحمل الشائع، حمل شائع کے لحاظ سے یہ جو ہے ہم کہہ سکتے ہیں، جیسے یہ کہہ رہے ہیں الانسان موجود یا الممکن و موجود، یہاں پہ ممکن اور موجود دونوں کا ہو رہا ہے۔ اچھا، وہ جو قابل الحدوث ہے بحاظ المعنی، اس حدوث جو ہم نے یہ بیان کیا ہے، پہلے یہ کیا تھا پھر اس کے بعد یہ کیا، یعنی مطلق یہاں پہ کوئی قید زمانے کی نہیں لگائی۔ اب وہ کہتے ہیں ایک اور بھی ہے جسے حدوث دہری کہتے ہیں، یعنی دہر میں، اس زمانے سے قبل جو عرفاء اور حکماء اور فلاسفہ اور مسلمان جو قائل ہیں تمام فرقے کہ اس زمانے سے پہلے
ایک زمانہ تھا جو عالم ارواح کہہ لیں، اب دہر کہہ لیں، ٹھیک ہے، وہ کیا کہتے ہیں اس میں اس کے مقابلے میں کیا القدم ذاتی، اس حدوث کے مقابلے میں، معذرت وہ حدوث داری بعد میں آئے گا، اس حدوث کے مقابلے میں قدیم ہے، ظاہر ہے حدوث یہ ہم کہہ رہے ہیں کہ اپنی ذات میں یہاں پر یہ عدم ہے، جب تک وجود ملے گا یہ وجود رہے گی. تو وہ قابل حدوث بہذا معنی القدم الذاتی وهو عدم مسبوقیت الشیء بالعدم فی حد ذاتی، وہ کیا ہے؟ کسی شے کا عدم کے بعد نہ ہونا. یہ تھا کسی شے کا، یہاں پہ لکھا عدم کے بعد ہو، کسی شے کا عدم کے بعد ہونا، جو عدم کے بعد نہ ہو اس کو الٹا یہ قدیم ہو جائے گا، آسان ہے. وَإِنَّمَا يَكُونُ فِيمَا، یہ اس چیز میں ہوتا ہے کانت ذات عین حقیقت الوجود الطارد لعدم بذاتہ، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ اس چیز میں ہوتا ہے جس کی ذات کیا ہو؟ عین حقیقت الوجود ہو. ظاہر ہے کہ جس سے پہلے کوئی عدم ہی نہ ہو، کہ وہ عدم کے بعد ہو، یہ واجب الوجود اللہ تعالیٰ کی تعریف ہی یہی ہے کہ جو عدم کے بعد نہ ہو، یعنی اس سے پہلے عدم ہی نہ ہو، اور جو عدم سے پہلے ہے ہی نہیں تو ہمیشہ سے ہی وجود ہے، کبھی فرض ہی نہیں کر سکتے کہ اس سے پہلے وہ نہیں تھا. اکثر لوگ کہتے ہیں نا بتائیں وہ کب ہوا، بھائی وہ آپ یہ سوال ہی، اس سے پہلے کچھ تھا ہی نہیں، وہ معدوم ہی نہیں تھا، آسان ہے اس کو. اور وہ کون ہے؟ والوجود الواجبی الذی ماہیتہ انیتہ، اور جو اللہ تعالیٰ ہے اس کی ماہیت، اس کی انیت، اس کی ذات اور اس کی حقیقت ہی اس کی ماہیت ہے، اگرچہ کہ اللہ تعالیٰ کے لیے ماہیت کا لفظ استعمال نہیں ہوتا. ومن الحدوث، اس حدوث کے مقابلے میں حدوث دہری ہے. یہ حدوث دہری کیا ہوتا ہے؟ الذی ذکرہ السید المحقق داماد، محقق دواد نے اس کو بیان کیا ہے، اور انہوں نے کیا کہا؟ وہو مسبوقیت وجود مرتبۃ من مراتب الوجود، یہ ایک وجود کے مراتب میں سے ایک مرتبہ وجود ہے یعنی دہر. اور وہ جو دہر کے بعد کسی شے کا، دہر کے بعد یعنی ایک زمانے دہر میں وہ نہ ہو پھر اس کو وجود مل جائے، فی مرتبہ فوقیہ فی سلسلہ طولیہ، تو یہ طولی مراتب میں سے وہ ہوا عدم و غیر مجامن لکنہ غیر زمان، یہ بھی اسی طرح کا ہے، یہ بھی اس میں بھی یہ غیر مجامع ہے، یعنی اصل میں ایک دہر میں زمانے میں وہ عدم ہو، پھر عدم کے بعد اس کو دہری وجود ملے، ٹھیک ہے، اس کو کہیں گے حادث دہری. جیسے حادث کہا تھا وہاں پہ زمانہ تھا، یہاں پہ دہر ہے، اور اس کے مقابلے میں قدیم آ جائے گا. وہ عدم غیر مجامن، یہ بھی عدم غیر مجامن ہے لیکن زمانی نہیں ہے، وہ بھی غیر مجامع، یہ بھی غیر مجامع، لیکن فرق کیا ہے؟ وہ زمانے کے لحاظ سے، یہ دہر کے لحاظ سے. اور یہ جو زمانے اور دہر یہ کیا ہے؟ ایک دوسرے کے طول میں ہے، جیسے عالم ارواح، عالم مثال، عالم مادہ کا مسبوقیت عالم المادہ تھے جیسا کہ عالم مادہ کا بعد میں ہونا ہے بے عدمی، عدم کے بعد، ٹھیک ہے، پہلے عدم تھا پھر اس کے بعد یہ ہوا المتقرر، لیکن وہ موجود ہے فی عالم المثال میں. کوئی بھی چیز یہ عالم مادہ میں ایک چیز نہیں ہے، ٹھیک ہے، لیکن وہ عالم مثال میں موجود ہے. عالم مثال میں ایک وقت میں نہیں تھی تو وہ کہاں بھی تھی؟ عالم ارواح میں. تو یہ ایک دوسرے کے طول میں ہیں، یہ آگے مباحث آئیں گی، یہ یہاں پر لمبی ہو جائے گی. اور اس کے مقابلے میں کیا ہے؟ حادث دہری کے مقابلے میں القدم الدہری، وہ اس کا الٹ ہوگا تو وہ قدیم دہری ہو جائے گی. والحمدللہ رب العالمین.